ایمان لایا ہم اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، تمام فرشتوں کے اوپر، تقدیر کی بلائی اور برائی کے اوپر، میرے دوستوں قیامت کے دن کے اوپر، اللہ رب العالمین قیامت کے بعد جو دوبارہ مبعوث فرمائیں گے، اسی کے اوپر ہمارے ایمان ہے اور ہماری یقین ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ظاہر ہے کہ ظلم میں سر فہرست کفر اور شرک، انکار قیامت، معاصی و حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اطلاف، تعدی اور زیادتی وغیرہ، یعنی زیادتی کرنا۔ مگر عقیدے کی ظلم ان سب سے بڑا ہوا ہے، عقیدے کا ظلم سب سے بڑا ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ ہے عقیدہ انسان کا، بے شک سب سے بڑا ظلم اشراک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ نیز فرمایا والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے ہی ظالم ہے۔ تو فرمایا جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ان کے بارے میں فرمایا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، ان کی ڈول ان کی ساتھیوں کی ڈولوں کی طرح۔ جب کوئی ڈول پانی میں ڈالا جاتا ہے اور وہ پانی سے بھر جاتا ہے تو پھر اوپر نہیں تیرتا بلکہ ڈوب جاتا ہے، مطلب یہ ان کی طرح ان کے پرانے ساتھیوں کو بھی پورا موقع دیا گیا، مگر وہ کفر و شرک اور معاصی سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک اور برباد کر دی ہے۔ مگر یہ ٹس سے مچ نہیں ہوتا ہے، وہ ٹس سے مچ نہیں ہوتا ہے میرے دوستو۔ ان کا حشر بھی ان لوگوں سے مختلف نہیں ہوگا، ان کو عطا کی گئی مہلت بھی قریب الاختتام ہے، اب ختم ہونے والے ہیں جو ان کو اللہ نے مہلت دی ہے میرے دوستوں، جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ ناکام رہ جائیں گے۔ فرمایا فلا یستعجلون، اب جلدی کس بات کی، آنے والے ہیں، جلدی مت کرو، اتنی جلدی مت کرو، قیامت اور عذاب جلدی آئے گا، بلکہ یہ وقت عنقریب پورا ہونے والے ہیں جب ان کو ان کے لیے ان کے بدلہ مل جائے گا۔ میرے دوستو کفار کے لیے بربادی، اللہ نے فرمایا کفار کے لیے بربادی۔ سورہ کی ابتدا نے اللہ رب العزت نے ہواؤں کے ذکر کی تھی، اس نے کس طرح بعض اقوام کو ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کیا، اور ساتھ یاد دلایا کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کہ بدلے کا دین لازماً واقع ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی اللہ نے فرما دیا سورت کی آخر میں، وہی بات دہرائی جا رہی ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ ان کو آخرت کے دن سے ڈرایا جاتا تھا، اس کے لیے تیار کر لو، کفر و شرک اور معاصی کو ترک کر کے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ مگر وہ جزا اور عمل کے بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہم نے آج تک تو کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا، بھلا ہم وقوع قیامت اور جزائے عمل کو کیسے تسلیم کر لیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے انکار کی وجہ سے وعدے کی اس دن ان کے لیے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، یقیناً ان کے لیے بربادی ہوں گے۔ تو میرے دوستوں، جس کی وسیلے سے اللہ پاک پروردگار عالم نے آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، کس لیے کہ قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، آئے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تفلحون، تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا۔ زمانہ بزمانہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آخری نبی
سید المرسلین خاتم النبی خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا کے اندر آخری نبی بنا کر بھیجے ہیں، خاتم النبی بنا کر بھیجے ہیں، خاتم المرسلین بنا کر بھیجے ہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے ہیں، تاکہ ان کی دعوات کو سن لیں، ان کی طرف ان کی اتباع کر لیں، اللہ کے حکم کو مان لیں، اللہ کی کتاب کو مان لیں، اللہ کی رسالتوں کو بھی مان لیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لائے ہم اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، تمام فرشتوں کے اوپر، تقدیر کی بلائی اور برائی کے اوپر، میرے دوستوں قیامت کے دن کے اوپر اللہ رب العالمین قیامت کے بعد جو دوبارہ مبعوث فرمائیں گے، اسی کے اوپر ہمارے ایمان ہے اور ہمارے یقین ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین تمہارے دلوں کے اندر آ جائے، جس کی وجہ سے اللہ پاک پروردگار عالم نے اپنے نبی کو اس دنیا کے اندر محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے ہیں۔ میرے دوستوں انشاءاللہ آئیں گے 8 ربیع الاول کو۔ اکثر علماء مورخین اور مفسرین و محدثین کی راجح قول یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی پیدائش، اور بعض نے کہا 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی پیدائش دوشنبہ کو۔ ہاں میرے دوستوں، اور کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ اکبر، ان کی پاکیزگی اللہ نے ایسے بیان فرما رہے ہیں، اور پھر ان کی دادا جان عبد المطلب نے کس انداز سے اپنی پیشنگوئی کر دی ہے، اپنی گھاپ کو بیان کر دی ہے، پھر ابو طالب نے کیسے پرورش کی ہے۔ میرے دوستوں اللہ کے رسول کی اس دنیا کی تشریف آوری میں میرے دوستوں پورے دنیا کی اندریوں کو، پورے دنیا کی ظلمت کو مٹا کر روشنی اور نور کو چمکا دی ہے۔ میرے دوستوں سارے دنیا کی اندریوں کو بجھا کر میرے دوستوں ختم کر کے نور کو چمکا دی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ انشاءاللہ اللہ کے رسول کی شان میں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو میرے دوستوں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اللہ کی عبادت کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول سے محبت نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔